موبائل کی ڈپلیکیٹ سمیں نکلنے لگیں، شہری ہوشیار خبردار، فراڈ کا نیا انداز، جعلی سم کے ذریعے اکاؤنٹ سے 85 لاکھ کا صفایا، شہری سنی کمار کے اکاؤنٹ سے ایک ہی رات میں 100 سے زائد ٹرانزیکشنز، متاثرہ شہری کی شکایت پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی تحقیقات، نجی بینک اور موبائل کمپنی سے ریکارڈ طلب، موبائل کمپنی سے 48 سوالات کیے گئے، افسران اطمینان بخش جواب نہ دے سکے، متاثرہ شہری کا اندراج مقدمہ کے لیے عدالت سے رجوع۔ سندھ محفوظ، شہر قائد بھی محفوظ سے محفوظ تر، سندھ کے 42 ٹول پلازوں کی جدید کیمروں سے مانیٹرنگ کا آغاز، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ 27 اکتوبر کو فیس لیس ای چالان کا افتتاح کریں گے، ڈپٹی چیف CPLC شبر ملک بولے سیف سٹی کے ثمرات کراچی والوں کو ملیں گے، قانون کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے ہوں گے۔ S4 کا ایک پروجیکٹ ہے جو گزشتہ 1.5 سال سے بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، جس میں کراچی کے جو 42 ٹول پلازا ہیں، سندھ کے جو 42 ٹول پلازا ہیں، ان کی انٹری ایگزٹ ٹیکنیکلی مانیٹر ہو رہی ہے اور وہاں پر آپریشنل ٹیمز تعینات ہیں۔ ای چالان کے لیے کیمرے فعال، 12,000 مزید کیمرے جلد آ جائیں گے، DIG ٹریفک نے حادثات کی وجہ بھی بتا دی، پیر محمد شاہ بولے تیز رفتار ٹینکر، ڈمپر، ٹرالر حادثات کی وجہ بنتے ہیں، 80% موٹر سائیکل سواروں کے پاس لائسنس نہیں ہوتے، بڑی گاڑیوں کے لیے 20,000 روپے جرمانہ مقرر کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ذوالفقار علی بھٹو انجینئرنگ کالج کا کام تیز کرنے کا حکم، مراد علی شاہ کی فنڈز فوری جاری کرنے کی ہدایت، واضح کیا نیشنل ہائی وے پر رزاق آباد کے قریب میڈیکل کمپلیکس بنایا جا رہا ہے، 200 بستروں پر مشتمل نیشنل میڈیکل کمپلیکس پر 4 ارب 60 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ BRT یلو لائن تاج حیدر برج مکمل، بلاول بھٹو جلد افتتاح کریں گے، پل پر موٹر سائیکل سواروں کے لیے الگ ٹریک بنایا گیا، پل آئندہ ہفتے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا، 1.5 کلومیٹر طویل یلو لائن برج کو تاج حیدر کے نام سے منسوب کیا گیا، یلو لائن منصوبہ کرنگی لانڈھی انڈسٹریل ایریا کو شہر سے منسلک کرے گا۔ مرتضی وہاب شہر قائد کی روشنیاں بحال کرنے کے لیے کوشاں، لیاقت آباد میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا، کہا پیپلز پارٹی شہر کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ نے 1 لیک سے لیاقت آباد کے لیے اسکیمیں منظور کرائیں، میئر کراچی کا جناح ایونیو کا بھی دورہ، جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، بولے جناح ایونیو اور ماڈل کالونی میں نئی سیوریج لائن کا کام دسمبر تک مکمل ہو جائے گا، سیوریج لائن کے بعد سڑک کا تعمیراتی کام بھی شروع کروائیں گے۔ واٹر کارپوریشن کے کمپلینٹ مینجمنٹ سینٹر کے قیام کو 1 سال مکمل، خصوصی تقریب میں میئر کراچی مرتضی وہاب، CEO احمد صدیقی، COO اسد اللہ کی شرکت، CMC کی پہلی سالگرہ کا کیک کاٹا، شہریوں کو بہتر پانی اور سیوریج سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے اسکولز کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ، ٹیکنالوجی کے استعمال اور خودکار نظام کی بھی تیاریاں، وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کی زیر صدارت اجلاس، آفس ورک اور اسکولز کی بہتری کے سلسلے میں تفصیلی مشاورت، افسران کی کارکردگی اور انتظامی ڈھانچے میں بہتری کے اقدامات کا جائزہ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ہدایت، شفاف، فعال اور جواب دہ نظام کا قیام وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ سندھ بھر میں عوام کو طبی سہولیات کی فراہمی کا مشن، کراچی کی 15 یونین کونسلز میں انٹیگریٹڈ سروس ڈیلیوری شروع، وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا فضل پیچوہو کا ویڈیو پیغام جاری، کہا صحت، غذائیت اور صفائی کی بنیادی سہولیات لوگوں تک پہنچائی جائیں گی، صحت کے نظام کو مضبوط کریں گے، کمیونٹی کا اعتماد بڑھائیں گے، عوام اپنے بچوں کو جان لیوا بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائیں۔ کراچی پولیس چیف کی جامعہ کراچی میں پروجیکٹ فیئر میں شرکت، پروفیسر ڈاکٹر نعیمہ سعید، پروفیسر ڈاکٹر غلام محمد، ڈاکٹر الطاف اور دیگر فیکلٹی ممبران، طلبہ و طالبات سے ملاقات، جاوید آلا موڈھو نے کرمنالوجی سے متعلق مختلف شعبات کا معائنہ کیا، تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں میں کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے کردار کو سراہا۔ صدر مملکت سے اڈوانی خاندان کی ملاقات، دیوالی کا کیک کاٹا، ڈاکٹر شام سندر اڈوانی کی محکمہ اقلیتی امور کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ،
مستحق ہندو برادری میں دیوالی پر چیکس کی تقسیم سے متعلق آگاہ کیا. صدر مملکت کی کراچی میں 10 روز قیام کے بعد اسلام آباد روانگی. خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی بی بی آصفہ بھٹو زرداری کی دورانی ہاؤس آمد. آغا سراج درانی کی اہلیہ اور صاحبزادیوں سے اظہار افسوس. آغا سراج درانی کے انتقال پر ان کے صاحبزادے آغا شہباز درانی سے تعزیت کی. ڈاکٹر عزرا پیچوہو اور ڈاکٹر فضل اللہ پیچوہو کا بھی سوگواران سے اظہار رنج و غم. پیپلز پارٹی رہنماؤں کا بیگم نصرت بھٹو کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت. پی پی ملیر کی جانب سے تعزیتی ریفرنس. میئر، ڈپٹی میئر، صوبائی وزراء کی خصوصی شرکت. پیپلز پارٹی ملیر کے عہدیداروں امداد جوکھیو، شاہجہاں خان اور دیگر کی شرکت. بلدیاتی نمائندے، لیڈیز ونگ اور کارکن اور عہدیداروں کی شرکت. صدر پیپلز پارٹی ملیر راجہ رزاق نے کہا، ملیر والوں کو بیگم نصرت بھٹو نے گیس کی سہولت دی. پی ٹی آئی والے گاڑیاں نہیں لیتے تو ہمیں دے دیں. خیبر پختونخوا حکومت کے بلٹ پروف گاڑی لینے سے انکار پر سندھ کا وفاق کو خط. بلٹ پروف گاڑیاں سندھ کو فراہم کرنے کی درخواست. لکھا، غیر ملکی مہمانوں، وی وی آئی پیز کی سیکیورٹی کے لیے گاڑیوں کی اشد ضرورت ہے. مختار کاروں اور محکمہ کالجز میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے. محکمہ بورڈ آف ریونیو نوٹیفیکیشن کے مطابق شیر محمد لکھن اسکیم 33 گلزار ہجری تعینات. کامران خان جمشید کوارٹر کورنگی کے مختار کار مقرر. مجیب الرحمان ایئرپورٹ ملیر کے مختار کار بن گئے. رستم علی بروہی کی گریڈ 20 میں سینئر چیف لائبریرین کے عہدے پر ترقی. ایسوسی ایٹ پروفیسر امتیاز علی کی بھی گریڈ 20 میں ترقی. نوٹیفیکیشن جاری. افسران کے تقرر و تبادلے. متعدد کی چھٹیاں منظور. ارجیل رحمان میمن سیکشن افسر محکمہ داخلہ تعینات. ڈپٹی ڈائریکٹر سندھ فوڈ اتھارٹی شرکی کا اضافی چارج باسط حسین کے سپرد. ڈاکٹر شمائلہ رسول کی 7 دن. ڈاکٹر ظہور احمد کی 5 روز کی چھٹی منظور. ڈاکٹر شمائلہ ایڈوانس کورس کے لیے قطر. ڈاکٹر ظہور کی سیر سپاٹے کے لیے آذربائیجان روانگی. سردار شاہ کی 1 ہفتہ. شاہ فیصل ظہیر کی 2 ہفتے کی چھٹی منظور. ڈاکٹر ابرار احمد کی 29 روزہ چھٹیاں منظور. آئل ٹینکر کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کی احتجاج کی دھمکی. چیئرمین اوگرا نے اجلاس طلب کر لیا. صدر ایسوسی ایشن عابد اللہ آفریدی کی سربراہی میں وفد شرکت کرے گا. بولے، اوگرا سٹینڈرڈ کی گاڑیاں بنائیں، کروڑوں روپے لگائے. گاڑیاں لوٹ کے انتظار میں کھڑی رہتی ہیں، دوسرے پیسے دے کر لوٹ لے جاتے ہیں. کرائے بڑھانے کے لیے بھی بات کی جائے گی. افغان بستی میں 7ویں روز بھی آپریشن. ہیوی مشینری سے غیر قانونی تعمیرات مسمار. ایم ڈی اے پولیس اینٹی انکروچمنٹ کا ایکشن. ڈی ایس پی پاکستان بازار نے کہا، اب تک تقریباً 2500 گھر مسمار کر دیے گئے. ڈینگی الرٹ. بڑے اجلاس میں بڑے فیصلے. ڈینگی صورتحال پر چیف سیکرٹری کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس. ڈینگی مریضوں کے لیے 239 اسپتالوں میں وارڈز. 1289 بیڈز مختص. 117 مریضوں کے لیے 239 اسپتالوں میں وارڈز. 1279 بیڈز مختص کیے گئے. عوام کے لیے بڑی سہولت. سکولز، اسمبلیوں میں ڈینگی آگاہی. پانی جمع نہ ہونے دیں. مچھر اور ڈینگی دونوں سے نجات کا فارمولا. کہ الیکٹرک کی ملکیت تبدیل ہونے کے قریب. نیپرا کافی یونٹ 7 روپے 60 پیسے کمی کا فیصلہ. کہ الیکٹرک پر بجلی بند کر گرا. ادارے کو 100 ارب روپے کا نقصان. موسم سرما میں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ کا خدشہ. ملٹی ایچ آر ایف پر سی ای او کے الیکٹرک مونسلوی کے تحفظات. کہا، اب ہمیں سوچنا ہوگا بجلی چلائیں یا منصوبے بدلیں. سندھ حکومت نے نیٹ میٹرنگ کے طریقہ کار میں تبدیلی کر دی. وزیر منصوبہ بندی اور ترقی جام خان شورو نے سولر انرجی منصوبے پر اجلاس طلب کر لیا. جاری منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت. مزید سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کا عزم دہرایا. متعلقہ محکموں کو درپیش مسائل فوری حل کرنے پر زور دیا. محکمہ صحت جدت کو پہنچ رہا ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ہیلتھ ایشیا نمائش کے افتتاح کے موقع پر خطاب. کہا، چند سال میں $30 بلین تک فارما ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے گا.
WHO لیول 3 جلد حاصل کریں گے، دنیا کے 65 ممالک میں ہماری ایکسپورٹ کھل جائے گی۔ گورنر سندھ سے ڈی جی نیب کراچی شکیل دورانی کی ملاقات، کرپشن کے خاتمے، ترقیاتی منصوبوں پر شفافیت پر تبادلہ خیال۔ کامران خان جیسوری نے نیب کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی، نیب کی تحقیقات میں تیزی اور شفافیت کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس، وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی، ٹی ایل پی پر انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی لگائی گئی، پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی کی سفارش کی تھی۔ انڈوں کی برآمد میں اضافہ، پہلی بار امریکہ بھی بھجوائے گا، 1 جولائی سے اب تک امریکہ کو 18,99,240 درجن انڈے برآمد کیے جا چکے۔ پاکستان سے انڈے UAE، بحرین، ہانگ کانگ، کویت، قطر، صومالیہ، افغانستان اور دیگر ممالک کو بھیجے جاتے ہیں۔ 2024-25 میں $1,82,50,000 کے انڈوں کی برآمد ہوئی۔ پی ایس ایل کی فرنچائز ملتان سلطانز کو بڑا دھچکا، ملتان سلطانز کے مالک علی ترین کو تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا۔ پی سی بی نے معاہدے کی خلاف ورزی پر علی ترین کو نوٹس آف ٹرمینیشن جاری کر دیا، ملتان سلطانز کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ بیٹنگ چلی، فیلڈنگ نہ بالنگ، راولپنڈی ٹیسٹ پروٹیز کے نام، سیریز 1-1 سے برابر۔ دوسری اننگز میں پاکستانی ٹیم 138 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی، مہمان ٹیم نے ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ اور فن، رنگ اور ثقافت سب ایک چھت تلے، امن، محبت اور رواداری ہی کراچی کا اصل رنگ۔ آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی تیاریاں عروج پر، فیسٹیول میں 141 ممالک کے فنکار پرفارم کریں گے۔